فعني فيه ويقول القرآن أي رب إني منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم. کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، طبع آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے، تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے۔ نہایت قابل قدر بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، مشہور تابعی حضرت معلّہ ابن فضل فرماتے ہیں کہ کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدعون اللہ 6 اشہر ان يبلغهم رمضان ثم يدعونه 6 اشہر ان يتقبله منه۔ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم 6 مہینوں سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بھی منقول ہے کہ آپ فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت نصیب فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ وہ لوگ قدردان تھے، اس لیے اس شوق اور اس تمنا کے ساتھ رمضان کے انتظار کرتے تھے کہ کب رمضان آئے تو ہم اس کے اندر خوب عبادات کریں اور ہماری بخشش ہو جائے۔ ان حضرات کو اللہ اور اللہ کے رسول کے وعدوں پر یقین تھا کہ اس رمضان کے اندر اعمال کا اجر اور ثواب بڑھا چڑھا کر دیا جاتا ہے، اور یہ شہر المغفرت والرضوان ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا مہینہ ہے، مغفرت حاصل کرنے کا مہینہ ہے، بخشش حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ تو اسی لیے یہ 6 مہینوں سے اندازہ کریں، 6 مہینوں سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اور اسی لیے جب رمضان آتا تو خوب رج کے عبادت کرتے، خوب رج کے، اور رمضان کے گزرنے کے بعد 6 مہینوں تک ثم يدعونه 6 اشہر ان يتقبله منه، 6 مہینوں تک پھر دعا کرتے تھے یا اللہ جو کچھ ہم نے اس میں کیا ہے اسے قبول فرما۔ عمل کر کے پھر مطمئن نہیں بیٹھتے تھے کہ جی ہم نے تو بڑا کام کر دیا اور بڑا ہم نے تیر مارا، بلکہ پھر اس کی قبولیت کی فکر ہوتی تھی۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ نے قبول کیا ہو یا نہیں، ہمارا عمل اس معیار کا ہوا بھی یا نہیں کہ جو اللہ کو مطلوب ہے۔ یقیناً ہم انسان ہیں، بہت سی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، غلطی رہ جاتی ہے، نقص رہ جاتا ہے، تو اس لیے پھر ان کو یدعونہ رغبا ورہبا، خوف اور امید دونوں کی کیفیت میں وہ اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارا یہ عمل قبول فرما۔ تو اس مبارک موسم کے لیے رسول اللہ کی دعا موجود ہے کہ یا اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت نصیب فرما اور رمضان تک پہنچا دے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ
جتنے ہم موجودین ہیں رمضان تک سمجھے پہنچ ہی گئے، اللہ ایک دو دن رہتے ہیں وہ بھی خیریت سے گزار دے، انشاءاللہ رمضان ہمیں مل جائے گا۔ سمجھیں کہ یہ زندگی کا آخری رمضان ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلیت فصل صلاۃ مودع، جب تم نماز پڑھو تو ایسی کیفیت کے ساتھ پڑھو گویا تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے۔ اگر یہ تمہیں احساس ہوگا کہ آخری نماز ہے، پھر کس خشوع کے ساتھ پڑھو گے، کس ادب کے ساتھ پڑھو گے، کس خوف اور امید کی کیفیت میں پڑھو گے، وہ پھر منظر ہی کچھ اور ہوگا۔ اس لیے یہ سمجھیں کہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہے، اس لیے پوری ذمہ داری کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اور پورے اطمینان کے ساتھ ہم انشاءاللہ روزے رکھیں گے، اور روزہ رکھنے کے جو تقاضے ہیں اس کو بھی ہم پورا کریں گے۔ صرف نام کا روزہ نہ ہو بلکہ کام کا روزہ ہو۔ روزہ صرف کھانے پینے کے چھوڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ ہے ہماری زبان کا، روزہ ہے ہمارے کانوں کا، روزہ ہے ہماری آنکھوں کا۔ ورنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہمارے سامنے رہے ہمیشہ، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ جس نے بری بات نہیں چھوڑا، برا عمل نہیں چھوڑا، رمضان میں بھی فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، رمضان میں بھی فضول گپ شپ ہو رہی ہے، رمضان میں بھی کھیل و سیاحت پر باتیں اور بڑے بڑے سیر حاصل بحثیں ہو رہی ہیں، رمضان میں بھی جھوٹ بولا جا رہا ہے، بد نظری ہو رہی ہے۔ تو فرمایا ایسے روزہ رکھنے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالی ہمارے عمل کے محتاج نہیں، غنی ذات ہے اللہ۔ یہ تو جو اللہ نے ہمیں موقع اور فرصت دیا ہے، یہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ایک چانس ہے کہ ہم اپنی زندگی کو سدھاریں، اپنی زندگی میں کوئی عمل ایسا کر جائیں کہ جو ہمارے لیے قابل مغفرت ہو جائے، جس کی وجہ سے ہماری مغفرت ہو، اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک چانس ہے، اس لیے روزہ رکھنا ہے مکمل طور پر۔ ظاہری چیزوں سے بھی روزے کی حفاظت کرنا ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور معنوی چیزوں سے بھی۔ غیبت کی آپ نے پتہ نہیں چلا لیکن روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 عورتیں افطاری کے قریب عصر کے بعد آپ کے پاس لائی گئیں، جن کی انتہائی حالت خراب ہو گئی تھی۔ تو آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو کہا گیا کہ یہ ان دونوں نے روزہ رکھا ہے اور ابھی ان کی حالت خراب ہو گئی ہے۔ کہا کہ انہوں نے تو روزہ توڑ دیا ہے۔ ایک پیالہ لایا اور اس پر ان کو کہا کہ قے کر دیں۔ ان عورتوں نے جب قے کیا، الٹی کی، تو اس میں گوشت کے تازہ تازہ ٹکڑے نکلے۔ آپ نے فرمایا تم نے فلاں فلاں کی غیبت نہیں کی تھی رمضان میں؟ تو یہ ایک حصی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دکھا دیا کہ جو ہم غیبت کرتے ہیں اللہ کے قرآن کے مطابق مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، وہ تو تمہیں اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن غیبتیں کرتے ہو، جھوٹ ہم بولتے ہیں، بد نظری کرتے ہیں، کانوں کی پرواہ نہیں کرتے، گانا ہے، غیبت ہے، جو بھی ہے سنتے جا رہے ہیں، تو ان چیزوں سے بھی روزے کی حفاظت کرنا ہے۔ اب یہ ایک ایسا مبارک مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، موضوع بھی بڑا اہم ہے، فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ ظاہر ہے ایک ہی مجلس میں یہ پورے نہیں ہو سکتے۔ میں چند احادیث آپ کے سامنے رکھوں گا، اور انشاءاللہ آئندہ رمضان کے اندر بھی یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا۔ رمضان میں تو انشاءاللہ کوشش کریں گے ہمارا سلسلہ عصر کے بعد ہی ہوگا، کیونکہ رات کو تو ممکن نہیں ہے۔ رمضان میں انشاءاللہ یہ سلسلہ عصر کے بعد جاری رہے گا بیان کا، تو انشاءاللہ اس میں بقیہ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ تعالی، گویا یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم، یہ بخاری کی روایت ہے۔
کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم یا الا الصیام، بنی آدم کے ہر عمل کا بدلہ اس کو مل جاتا ہے سوائے روزے کے۔ اب یہاں پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ انسان کا ہر عمل اللہ کے لیے ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، کسی اور کے لیے تو نہیں پڑھتے۔ حج کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں، صدقہ خیرات دیتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی تعاون کوئی مدد کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں، اور یہ ہونا چاہیے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بنی آدم کا ہر عمل اس کے لیے سوائے روزے کے، الا الصوم؟ تو علماء نے فرمایا کہ ان تمام عبادات کے اندر ایک گنہ ریاکاری کا شائبہ موجود ہوتا ہے۔ آپ نے نماز پڑھی، کسی نے تو دیکھا آپ کو، گھر سے الحمدللہ وضو کر کے چلتے ہوئے مسجد تک آتے ہوئے بہت سے لوگوں نے دیکھا، اب جائیں گے تو بھی لوگ تو آپ کو دیکھیں گے کہ یہ نماز کے لیے گئے تھے، نماز پڑھ کے واپس آ گئے۔ نماز کے دوران بھی بہت سارے لوگوں نے آپ کو دیکھا۔ حج کے لیے آپ جا رہے ہیں تو جس وقت سے آپ انٹری کرتے ہیں اسی وقت سے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے فلاں آدمی حج پہ جا رہا ہے، پھر آپ احرام بن کے جانتے ہیں، سب کو پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طرح صدقہ خیرات دیتے ہیں تو بھی پتہ چل جاتا ہے۔ کسی بھی عمل کے اندر دکھلاوا موجود ہے، یہ الگ بات ہے کہ آپ کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے لیکن دکھلاوا موجود ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے اندر دکھلاوا ہے ہی نہیں، انسان اور اس کے رب کے درمیان ایک خاص تعلق ہے اور بس۔ ورنہ آدمی اپنے گھر میں اپنے کمرے میں کھائے پیے آرام سے اپنی حاجات پوری کرے، شام کو افطاری میں دسترخوان میں دوسرے لوگوں کے ساتھ بیٹھے افطار کرے تو کسی نے نہیں دیکھا ہے اس کو۔ اسی لیے روزے کے اندر تقوی کا آخری معیار انسان کی طرف سے ظاہر ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیا گیا تھا، تم پر بھی فرض کیا گیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی کی صفت تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ جس طرح تم رمضان کے اندر پانی کی حاجت ہے، خوب پیاس لگی ہے، خوب بھوک لگی ہے، اور خاص طور پر ان دنوں میں جہاں 16-17 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے اور بعض ممالک میں 20 گھنٹے 22 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، وہاں کیا حال ہوگا؟ اور گرمی ہے، 10 گھنٹے 5 گھنٹے آپ صبح آرام سے تسلی سے پیٹ بھر کے ناشتہ کریں، دوپہر کو انسان کے پیٹ میں چوہے دوڑتے ہیں، کتنی بھوک لگتی ہے۔ دوپہر کو کھانا کھائیں عصر تک بھوک لگ جاتی ہے، عصر میں چائے شاہ پیتے ہیں، پھر شام تک دوبارہ بھوک لگ جاتی ہے۔ تو اب آپ صبح طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک پورا دن 16-17 گھنٹہ بھوک اور پیاس برداشت کرنا، وہ بھی ایسے گرمی کے سیزن میں، اور خاص طور پر کام کاج کرنے والے لوگ بیچارے، ان کو کتنی پیاس اور بھوک لگتی ہوگی۔ وہ اپنے کمرے میں موجود ہے، پانی موجود ہے، کھانا موجود ہے، جائز بیوی اس کے پاس موجود ہے، کوئی رکاوٹ نہیں۔ اب ایسی تنہائی میں بھی وہ بھوک کو برداشت کر رہا ہے، پیاس کو برداشت کر رہا ہے، نفس کو دبا رہا ہے، کس لیے؟ اس کے دل و دماغ پر ایک بات سوار ہے کہ ان اللہ یرانی، کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں صفت حضوری۔ کیا کہتے ہیں؟ صفت حضوری۔ اللہ کی حضوری کا احساس ہمیشہ انسان کے دل و دماغ پر حاوی رہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یہی تو تقویٰ ہے۔ اور یہی صفت تقویٰ جو ہے ہر عبادت کا مغز یہی ہے۔ حج کے اندر دیکھیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اللہ کے شعائر کی تعظیم کرنا حج کے بارے میں ہے، یہ دلوں کا تقویٰ ہے۔ قربانی کے بارے میں فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا
ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ اللہ کو تمہارا یہ گوشت اور تمہارا یہ خون نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ تو تمہارے دلوں کا تقوی دیکھتے ہیں کہ کس تقوی سے اس نے قربانی کیا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تبارک و تعالی تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتے، تمہارے اموال کو نہیں دیکھتے، تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ۔ یہ مساجد بناتے ہیں اللہ کے لیے، بڑے شاندار گھر، اگر خدا نخواستہ تقوی سے خالی ہو تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اس کی بنیاد ہی تقوی پر رکھی ہونی چاہیے۔ مسجد قباء کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسس علی التقوی من اول یوم، پہلے دن سے اس کو تقوی کی بنیاد پر رکھی گئی، اس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی۔ اور رمضان کے بارے میں بھی یہی فرمایا۔ اچھا، اور تقوی والوں کے لیے اللہ نے انعام کیا فرمایا؟ بہت سے انعامات ہیں۔ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب ترابا وکأسا دہاقا۔ یہ سارے انعامات اللہ نے متقین کے لیے رکھے۔ تو وہ تقوی جو ہے رمضان کے اندر قدم بقدم آپ کو سامنے آتا ہے۔ بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، گرمی لگی ہے، شربت موجود ہے، ٹھنڈا پانی موجود ہے، کوئی روکنے والا بھی نہیں، لیکن آپ کے دل و دماغ پر یہ بات حاوی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایمان سے کہیں کہ اگر یہ کیفیت سال کے 11 مہینوں میں ہمارے دل و دماغ پر حاوی رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، پھر ہم گناہ کر سکتے ہیں۔ چوری کرنے والا اگر اس کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے تو چوری کر سکتا ہے۔ شراب پینے والا اگر اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے تو وہ شراب پی سکتا ہے۔ کسی کا نقصان کرنے والا اگر اس کے دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہو اللہ دیکھ رہا ہے تو وہ کسی کا نقصان کر سکتا ہے۔ چھوٹا گناہ لیں، بڑا گناہ لیں، بسا اوقات چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی ہم اپنے بچوں کے سامنے بھی نہیں کرتے، اس لیے کہ غلط چیز یا غلط کام کرتے ہوئے انسان کے سامنے تو کیا جانور سے بھی بسا اوقات حیا کرتا ہے، بچے سے حیا کرتا ہے۔ چھوٹے ناسمجھ بچے ہونا اس کے سامنے بھی بسا اوقات انسان گناہ نہیں کرتا، تو پھر ایسی علیم اور خبیر ذات کے سامنے جو کہ علیم بذات الصدور ہیں ان کے سامنے کیسے گناہ کر سکتا ہے؟ لیکن کیا ہم سارے گناہ نہیں کرتے؟ مسلمان ہے وہ قتل بھی کر رہا ہے، مسلمان ہے جھوٹ بھی بول رہا ہے، مسلمان ہے شراب بھی پیتا ہے، مسلمان ہے کسی کے قتل کا بندوبست بھی کر رہا ہے، مسلمان ہے رشوت بھی لے دیتا ہے، مسلمان ہے سود کا معاملہ بھی کرتا ہے، مسلمان ہے ہر کام کرتا ہے، تو پھر کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس وقت ہم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے دل و دماغ پر سے حضوری کا احساس ختم ہو جاتا ہے، ہم یہ بھول بیٹھتے ہیں کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ یا پھر شیطان ایک ہمارے ذہن میں شاطرانہ چال ڈالتا ہے، کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، ابھی کرو بعد میں دیکھا جائے گا۔ بھائی آپ کو کس نے کہا کہ آپ اس گناہ سے بچ کر توبہ بھی کریں گے، توبہ کی توفیق ہوگی؟ ایک آدمی کا واقعہ ہے کہ شراب کے نشے میں دھت پڑا ہوا تھا، ایک اللہ والے نے اس کو بلایا، مسجد کی طرف لایا، بو آ رہی ہے، لیکن بہرحال کسی طرح اس کو لا کے مسجد میں کھڑا کیا، نماز میں صف میں، اب لوگ سارے اس کو گھور رہے ہیں کہ یہ کس کو لایا، یہ تو شرابی ہے، بہرحال برا بلا بھی کہا، لوگوں نے اس نے برداشت کیا، لا کے اس کو صف میں کھڑا کیا، سجدے میں گئے، پتہ چلا کہ وہ سجدے سے ہی اللہ کے پاس رخصت ہو گئی، اٹھا ہی نہیں۔ پھر کتنے ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ اس لیے اس امید پر گناہ نہ کریں کہ بعد میں توبہ کریں گے، جو کر چکے ہیں اس پر توبہ کریں، لیکن اس امید پر نہ کریں کہ بعد میں توبہ کریں گے، بعد آتا ہے یا نہیں کس کو پتہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ تو انسان میرے ہی لیے رکھتا ہے،
لہذا جب یہ کام انسان اتنے اخلاص کی بنیاد پر کرتا ہے تو اس کو جو اجر ملنے والا ہے وہ بھی کسی انسان کے بس میں نہیں ہے، کسی کے بس میں نہیں کہ اس کو اجر دے، اس کا بدلہ بھی میں ہی دوں گا۔ جب اللہ کسی کو کسی کام کا بدلہ دیں گے تو پھر وہ کوئی معمولی بدلہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنی شان سے دیں گے۔ اب اللہ جتنے بڑے ہیں، جتنی اللہ کی شان بڑی ہے، اتنا اللہ کا انعام بھی بڑا ہوگا۔ میں اور آپ اگر کسی کو کوئی صدقہ، کوئی ہدیہ، کوئی کچھ دیں گے تو کتنا دیں گے؟ 10 20 100 50 100 ریال دیں گے، اور کتنا دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی مدیر کسی کو کچھ دے دے، کوئی وزیر دے دے، کوئی صدر مملکت کسی کو کچھ دے دے، تو پھر اس کا اعلان 100 اور 50 اور 1000 پر نہیں ہوگا، وہ تو پھر لاکھوں کی بات ہوگی۔ اسی لیے جب اللہ تعالیٰ دیں گے کسی کو تو وہ جتنا دیں گے اس کے لیے کوئی عدد نہیں بنا ہے، کوئی پیمانہ نہیں بنا ہے، کوئی حد بندی اس کے لیے نہیں بن سکتی کہ اللہ اتنا دیں گے، اتنا عدد دیں گے، اتنے مرتبہ دیں گے، نہیں، اپنی شان سے دیں گے اور وہ اللہ جانتے ہیں کتنا دیں گے۔ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ۔ آگے فرمایا، اچھا یہ مسلم تو بخاری کی روایت ہے، مسلم کی روایت میں ہے، فرمایا کہ کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف قال اللہ تعالی الا الصوم فانه لي وانا اجزی به۔ بنی آدم کے ہر عمل کا بدلہ اس کو 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا چڑھا کر دیا جاتا ہے۔ 10 تو کم از کم ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے عمل کرتا ہے 10 گنا تو مل ہی جاتا ہے۔ اس سے اوپر جو ہے اس کے اخلاص کے بقدر 400 کے اخلاص پر کیا ہو، جس ڈگری پر اس نے جس اخلاص کی ڈگری پر کیا اسی حساب سے ملتا ہے 700 گنا تک۔ لیکن فرمایا الا الصوم، صوم جو ہے وہ کسی حد کے اندر محدود نہیں۔ بخاری کی روایت مزید آگے یہ ہے، فرمایا کہ قال اللہ تعالی کل عمل ابن آدم له الا الصیام فانه لي وانا اجزی به والصیام جنہ۔ روزہ ایک ڈھال ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا روزہ کی حالت میں انسان کے اوپر ایک خاص کیفیت ہوتی ہے، وہ بہت سے گناہوں سے تو ویسے ہی بچ جاتا ہے روزے کی وجہ سے، خود انسان کا دل اس کو ملامت کرتا ہے روزہ رکھ کر کوئی غلط کام کرے۔ جیسے ہم کہتے ہیں، ہماری ذرا مذاق کی بات ہے، مائنڈ نہ کرنا، یہ داڑھی والے کہیں بھی ہوں تو کہتے ہیں یہ اس کا چوکیدار ہے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے انسان بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اب ایک آدمی داڑھی رکھ کر سینما کی لائن میں کیسے کھڑا ہوگا؟ سب سے پہلے تو اس کا دل ملامت کرے گا، یار شرم کرو، داڑھی رکھ کے یہ کام کر رہے۔ حالانکہ داڑھی غیر داڑھی سب کے لیے غلط کام غلط ہے، صحیح کام صحیح ہے۔ کیا بغیر داڑھی والا گناہ کرے گا تو اس کے لیے جائز ہوگا؟ نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی ایک انسان کا ضمیر ہے کہ وہ داڑھی رکھ کر کوئی غلط کام کرتے ہوئے شرماتا ہے، اوپر سے پگڑی بھی ہو، امامہ بھی ہو تو اور شرم بالا ہے شرم، پھر تو کسی غلط محفل میں وہ جا ہی نہیں سکتا۔ لوگ کہیں گے دیکھو وہ داڑھی والے صاحب، پگڑی والے صاحب، حالانکہ وہ برا کام سب کے لیے برا ہے، لیکن پھر بھی یہ چیز جو ہے اس کے لیے گناہ سے بچنے کا ایک سبب بن جاتی ہے۔ پہلے تو وہ ایسا قریب جائے گا بھی نہیں، اور اگر کوئی ہمت کر کے جائے گا بھی تو اگلی دفعہ پھر نہیں جائے گا، اتنے لان تان اس کو پڑیں گے کہ اگلی دفعہ پھر نہیں جائے گا۔ تو روزے کی حالت میں بھی اگر کوئی آدمی نعوذ باللہ رشوتی ہے، سودی ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو روزہ رکھ کر پھر اس کا دل اس کو ملامت کرے گا۔ اگر اس کا اپنا دل نہیں کرتا ہے تو سامنے والا ضرور کرے گا، یار شرم کرو روزے کی حالت میں۔ اسی لیے فرمایا وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ۔ آگے فرمایا فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ۔ اگر کسی کا روزہ ہو تو پھر بیہودہ باتیں نہ کرے۔ روزے کی حالت میں ادھر اوٹ پٹانگ کی باتیں، گپ شپ، فضولیات، گانے اور گالی گلوچ، یہ کام نہ کرے روزے کی حالت۔ فلا یرفث ولا یسخب، شور شرابہ بھی نہ کرے۔ جیسے بعض لوگوں کو چلانے کی عادت ہوتی ہے، ذرا ذرا سی بات پہ غصہ آتا ہے کہ میں روزے میں ہوں تو ایسا نہ کرو اور ویسا نہ کرو، غصہ آتا ہے۔ فرمایا ولا یسخب فإن صابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، وفي رواية إني امرؤ صائم۔ اگر آپ روزے سے ہیں، کوئی آدمی لڑنے پر ہی اتر آتا ہے۔ بعض اوقات شیطان بھی انسان کی شکل میں انسان کا روزہ خراب کرتا ہے، وہ بالکل گلے لگ جاتا ہے، جی میں نے لڑنا ہے آپ بھی لڑیں،
تو اس سے ادباً احتراماً آپ کہیں فَإِنْ صَابَّهُ أَحَدٌ کوئی اس کو گالی دے او قاتلہ یا لڑنے پہ اتر آئے تو فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ اللہ کے بندے میرا روزہ ہے، میں لڑ نہیں سکتا، مجھے گالی دینے کی اجازت نہیں ہے، میرا روزہ اس چیز کا پابند کرتا ہے مجھے کہ میں اپنی زبان کو بھی محفوظ رکھوں گالی سے، غلط بات سے۔ آگے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ سبحان اللہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ بدبو تو آپ جانتے ہیں وہ چیز ہے جس کے انسان کو خود گن آتی ہے، پاس والے کو گن آتی ہے۔ بس اوقات کسی کے منہ سے بو آتی ہے، یا پیاز کھا کر یا کوئی اس طرح کی چیز کھا کر انسان مسجد میں آیا ہو تو اس کی بدبو سے انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ تو روزے کی حالت میں بھی خاص طور پر جب آخری وقت آتا ہے افطاری کے قریب عصر کے بعد کا وقت، تو منہ کی طرف ایک بو سی اٹھتی ہے، معدے کی طرف سے، معدہ خالی ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے نزدیک یہ بدبو خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، اس لیے کہ اس بدبو کے پیچھے اللہ کا حکم کار فرما ہے، اللہ کی اطاعت کار فرما ہے، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے حکم کی بجا آوری میں یہ بدبو پیدا ہوئی ہے۔ فرمایا للصائم فرحتان یفرحہما اذا افطر فرح بفطرہ واذا لقی ربہ۔ روزے دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں، ایک تو جب روزے کی حالت میں ہو اور افطاری کے وقت جب اللہ کی نعمتیں دسترخوان پر سجی ہوئی ہوں، اللہ کے حکم سے روزہ رکھا تھا، اللہ کے حکم سے اب روزہ توڑ رہا ہے، تو جب ان نعمتوں کو دیکھتا ہے اور اللہ کے حکم کو بجا لا کر اب اللہ کے حکم سے ہی روزہ افطار کر رہا ہے، تو اس وقت اس کو خوشی ہوتی ہے کہ بھائی اللہ کا حکم میں پورا کر رہا ہوں۔ اور جب اللہ تعالیٰ انعام دے گا مرنے کے بعد قیامت کے دن، تو اس وقت اس کو خوشی ہوگی جو انعام اس کو ملے گا۔ اسی طرح حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت بابا یقال له الریان۔ یہ بس ابھی صرف احادیث کا ترجمہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر ایک دروازہ ہے، جنت کے 8 دروازے ہیں، اس میں سے ایک دروازہ جس کا نام ریان ہے، یہ صرف روزہ داروں کے لیے اللہ نے بنایا ہے۔ يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه احد غيرهم، صرف روزے دار ہوں گے، کوئی اور داخل اس میں، کوئی اور اس میں سے داخل نہیں ہوگا۔ يقال اين الصائمون، اعلان ہوگا کہ بھائی روزے دار کہاں ہیں؟ فيقومون فاذا دخلوا اغلق فلم يدخل منه احد غيرهم، یہ سب اٹھ کر عزت کے ساتھ، تشریف اور تکریم کے ساتھ اس دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے، اور جب یہ سارے کے سارے داخل ہو گئے تو پھر دروازہ بند کر دیا جائے گا، کوئی اور اس میں سے داخل نہیں ہوگا۔ یہ اعزاز ہے روزہ داروں کا۔ اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین، جب روزہ آتا ہے، رمضان آتا ہے، تو پھر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وصفدت الشیاطین، اور ایک روایت میں ہے صفدت مردت الشیاطین، یہ جو سرکش قسم کے شیطان ہوتے ہیں نا، جو ورغلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پابند سلاسل کرتے ہیں، ان کو بیڑیوں میں جکڑ دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں فلا یخلصون الی ما کانوا یخلصون الیہ فی غیرہ، غیر رمضان میں جس طرح وہ لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، لوگوں کو بہکاتے تھے، رمضان میں پھر وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا ترد دعوتہم، 3 لوگ ایسے ہیں کہ ان کی دعا رد نہیں ہوتی، دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک تو امام عادل کی دعا، ایک ہے مظلوم کی دعا، جب وہ آہ نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کہتے ہیں فَوَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ،
مظلوم میں تیری ضرور مدد کروں گا، اگرچہ کچھ دیر کے بعد کروں، فوری نہیں تو بعد میں بھی کروں گا، لیکن کروں گا ضرور۔ اور ایک ہے دعوت صائم، روزے دار کی دعا بھی اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، فرمایا کہ من صام یوما فی سبیل اللہ باعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، جس نے ایک دن اللہ کے لیے روزے رکھا اللہ کے راستے میں، تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کے فاصلے پر اس کو دور کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو، یہ حدیث آپ کے سامنے میں نے شروع میں پڑھی تھی، عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ روزہ اور قرآن یہ اللہ تعالیٰ کی محبوب عبادتیں، پسندیدہ عبادتیں، یہ دونوں عبادتیں قیامت کے دن اپنے کرنے والے، پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے کی شفاعت کریں گی، یعنی یہ دونوں مضبوط شفاعت کرنے والے دو راستے ہیں۔ روزہ کہے گا یقول الصیام اے رب انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ، اے اللہ میں نے اس آدمی کو دن بھر کھانے پینے سے پابند رکھا، اس کو منع کر کے رکھا۔ اور قرآن کہے گا اے رب انی منعتہ النوم باللیل فشفعنی فیہ، میں نے اس کو دن رات کو سونے سے اس کو میں نے پابند رکھا، یہ میری وجہ سے سو نہیں سکا، اس لیے میری شفاعت قبول فرما۔ روزہ کہے گا میری شفاعت قبول فرما، قرآن کہے گا میری شفاعت قبول فرما۔ حدیث کے آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نتیجہ بتا دیا، فَيُشَفَّعَانِ، ان دونوں کی شفاعت قبول ہوگی۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ جب قرآن پڑھنے کے لیے آپ کھڑے ہوں تو یہ حدیث ذہن میں رکھیں اور تسلی سے تہجد پڑھیں، تراویح پڑھیں، قیام پڑھیں تسلی کے ساتھ، کیونکہ یہ آپ کے لیے شفاعت کرتا ہے۔ اور ایک روایت صحیح مسلم کی ہے، من قام مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام لیلہ، جو امام کے ساتھ کھڑا رہا تراویح کے اندر یہاں تک کہ امام نماز ختم کر دے، حتی ینصرف کا مطلب ہے ختم کر کے چلا جائے، یعنی آخر تک رہے، تو اس کو پوری رات قیام کا ثواب ملتا ہے۔ عاقل کے لیے اشارہ کافی ہے، اس لیے کوشش کریں کہ ایسی مسجد میں پڑھیں جہاں ختم قرآن ہو، جہاں پوری تراویح ہوتی ہوں، تسلی کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے رہیں، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بس اوقات ایک ایک دو دو گھنٹے تو لائن میں کھڑے ہوتے ہیں ہم۔ جس اللہ نے ہمیں یہ صحت دی ہے، یہ وقت دیا ہے، یہ صلاحیت دی ہے، جو ہمیشہ ہم دنیا کے لیے لگا رہے ہیں، کبھی اللہ کے سامنے بھی تو کھڑے ہو کر مناجات کی لذت کو ہم محسوس کریں۔ لذت مناجات جو ہے نا، اس کی تو بات ہی اور ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ رمضان میں خوب اس کا آپ پریکٹس کریں، لذت المناجات، لذت المناجات، اللہ کے ساتھ مناجات کی جو لذت ہے، کھڑے ہونے کی جو مزہ ہے، وہ رمضان کے اندر آپ اس کا ضرور مزہ چکیں۔ الحمدللہ بعض مساجد میں تراویح ہوتی ہے، پوری ختم قرآن ہوتا ہے، پھر آخری عشرے میں ختم قرآن ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہماری مسجد میں بھی جہاں میں نماز پڑھاتا ہوں ابو حامور میں، وہاں یہ ترتیب موجود ہے۔ 20 رکعت تراویح ہم پڑھتے ہیں، ختم قرآن ہوتا ہے، پھر آخری عشرے میں بھی الحمدللہ ایک قرآن نکالتے ہیں آخری عشرے میں 12 بجے سے لے کر تہجد تک، سحری تک۔ تو الحمدللہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ یہ ترتیب چلتی رہے۔ تو رمضان ہی تو ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر بے شمار رحمتیں ہوتی ہیں، اور اللہ کی رحمت ہمیں پکار پکار کر کہتی ہے کہ الا من مستغفر فاغفر له، الا من مسترزق فارزقه، الا کذا الا کذا الا کذا حتی یطلع الفجر۔ کوئی ہے مجھ سے مغفرت مانگنے والا، کوئی ہے رزق مانگنے والا، کوئی ہے فلاں فلاں حاجتیں مجھ سے مانگنے والا، لیکن ہم ہی غافل پڑے ہوتے ہیں۔ بہرحال احادیث تو بہت ساری ہیں، انشاءاللہ میں آپ کے سامنے وقت کے ساتھ ساتھ عرض کرتا رہوں گا۔ ایک ہی مجلس میں اگر ساری باتیں عرض کریں یا زیادہ کریں تو آپ ناراض ہو جائیں گے۔ تو بہت ساری اور فضائل کی احادیث ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اب یہ مبارک موسم بالکل سر پر آ چکا ہے، ہماری دہلیز پر آ چکا ہے، اب بس صرف داخل ہونے کی دیر ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ یہ ماہ مبارک ہمارے لیے
مغفرت کا ذریعہ بنے، نجات کا ذریعہ بنے۔ ایک صاحب نے بڑے اچھے اشعار کہیں آپ کے سامنے، وہ اشعار عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ فرمایا مومنو بحر ہدایت ہے یہ رمضان شریف، مومنو بحر ہدایت ہے یہ رمضان شریف، معدن جود و کرامت ہے یہ رمضان شریف، لولوئے کان سخاوت ہے یہ رمضان شریف، مخزن سر ولایت ہے یہ رمضان شریف، حق تعالی کی امانت ہے یہ رمضان شریف، روزہ داروں کی شرافت ہے یہ رمضان شریف، مومنو بحر ہدایت ہے یہ رمضان شریف۔ اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مبارک سے پوری طرح استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان۔ الہ العالمین ہمیں رمضان تک پہنچا دے، الہ العالمین اس ماہ مبارک کو ہم سب کے لیے خیر و برکت کا سبب بنا دے، ہم سب کے لیے مغفرت کا اسے ذریعہ اور سبب بنا دے، نجات کا اسے سبب بنا دے۔ الہ العالمین ہم سب کو خواب غفلت سے بیدار فرما، اس ماہ مبارک میں ہمیں پورے سکون، تسلی، اطمینان کے ساتھ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، مکمل اخلاص کے ساتھ ہمیں زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی، اذکار ذکر و اذکار کرنے کی، اور اسی طرح صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تمام مسلمانوں کو اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے جو مظلوم بھائی قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، کفر کی چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، خاص طور پر برما کے ہمارے بھائی بہنیں، ہمارے بچے بوڑھے جوان، اور اسی طرح کشمیر کے ہمارے بھائی بہن بوڑھے جوان چھوٹے بڑے، اور اسی طرح فلسطین کے ہمارے سارے بھائی بہن چھوٹے بڑے، ان سب کو الہ العالمین جلد از جلد آزادی کی صبح نصیب فرما۔ الہ العالمین ہمارے جو بھائی سوریہ کے اندر، عراق کے اندر، یمن کے اندر اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، ان سب کو کامیاب فرما۔ الہ العالمین ان کی خصوصی مدد فرما۔ الہ العالمین ظالمین کو الہ العالمین ناکام بنا دے۔ الہ العالمین حق والوں کو غلبہ نصیب فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، حاضرین کی تمام تر حاجات کو، خواہشات کو، دلی تمناؤں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جس کے دل میں جتنی بھی نیک تمنائیں ہیں، مرادیں ہیں، حاجات ہیں، اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ ہم میں یا ہمارے گھروں میں ہمارے بیوی، ہمارے بچے، ہمارے رشتہ دار، اعزاء اقارب جو کوئی بیمار ہے، ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ ہم میں سے جو کوئی مقروض ہیں، پروردگار ان کے قرضوں کی جلد از جلد عزت کے ساتھ واپسی کا بندوبست فرما۔ پروردگار ہم سب کے لیے رزق حلال کے دروازے کھول دے، ہمارے کاروبار میں برکت نصیب فرما، ہمارے رزق حلال میں برکت نصیب فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو ایسی موت نصیب فرما، ایسی حالت میں موت نصیب فرما کہ تو ہم سے راضی ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔